اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ میرے محترم دینی بھائیو، گزشتہ چند ہفتوں سے قرآن کریم کے 18ویں پارے سورۃ المؤمنین کی تفسیر ہمارے سامنے چل رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس میں ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت بیان کی کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے۔ دوسری صفت بیان کی وہ ایمان والے کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے۔ گزشتہ بدھ کو تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پر گفتگو کی، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ شرمگاہ کی حفاظت کا تعلق انسان کی آنکھ کی حفاظت کے ساتھ۔ جب تک آنکھوں کی حفاظت ہے شرمگاہ کی حفاظت ہے، جس دن آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوئی اس دن شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم کے اسی 18ویں پارے میں آگے اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے فرمایا مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو پتہ چلا کہ شرمگاہ کی حفاظت کا تعلق انسان کی آنکھوں کے ساتھ۔ جب تک ان آنکھوں کی حفاظت ہے شرمگاہ کی حفاظت ہے، آنکھوں کی اگر حفاظت نہیں ہوئی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ یہ جو نظر ہیں وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب ابلیس کا تیر کہا گیا انسان کی نظر کو، اگر وہ غلط طور پر استعمال ہوتی ہے تو انسان اگر صحیح طور پر اس کا استعمال کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ثواب کے وعدے ہیں، اور غلط طور پر اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو فرمایا وہ اللہ کی نگاہ میں اندھا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ قرآن نے فرمایا جو دنیا میں اندھا ہے اللہ کے کہنے کے مطابق، جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اللہ کی فہرست میں وہ دنیا میں اندھا ہے۔ جو دنیا میں اندھا ہے وہ کل آخرت کے دین بھی اللہ کے سامنے اندھا ہی ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اس نے بہت برا راستہ پسند کیا، اس نے صحیح راستہ چوز نہیں کیا ہے، بہت غلط راستے کو انہوں نے پسند کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عنایت فرمائی، میرے بھائیوں آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا کا نظام ہے اگر آپ کسی بھی نعمت کی قدردانی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس نعمت کی قدردانی اس سے معلوم کیجئے جس کے پاس وہ نعمت نہیں۔ وہ لوگ جو بار بار بسوں میں آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، لوکل ٹرینوں میں جاتے ہیں، ان کو پوچھو کہ اپنی گاڑی، اپنی سواری، اپنی بائک کی کیا قیمت ہوتی ہے، اپنی پرائیویٹ گاڑی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ہے تو اس کی قدر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ نعمت جو نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو قدر نہیں کرتا، جس کے پاس نہیں ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ جو آنکھ سے محروم ہے، جو بیچارے بینائی سے محروم ہے، دنیا کی ان رنگینیوں کو دیکھ نہیں سکتے، ان سے جا کے معلوم کیجئے کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کو بنایا ہے انتہائی نازک۔ انسان کی پوری باڈی کے جتنے اعضاء ہیں شاید آنکھ سے زیادہ نازک کوئی دوسرے عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا، انتہائی نازک اس کو بنایا۔ اور جو لوگ آنکھ کے ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے آنکھ کے بارے میں پڑھائی کی ہے، ریسرچ کیا ہے، اور انسان کی کیا جانوروں کی ایک ایک آنکھوں کے اوپر انہوں نے ریسرچ کیا، وہ گہرائی میں گئے کہ یہ جو آنکھ اللہ نے بنائی ہے اس کے کتنے کتنے کور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، آج تک سائنس اس کا فیصلہ ہی نہیں کر پائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہ آنکھ جو بالکل گولے کی شکل میں نظر آتی ہے اس کا پانی بہہ جاتا ہے، اس کا پانی بہہ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ آنکھ جو اتنی بڑی ڈوڑے کی شکل میں نظر آتی ہے اس میں اللہ نے کتنے کور بنائے۔ اور ایک آنکھ کے ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو آنکھ اللہ نے بنائی ہے
یہ جو دیکھنے کا کام کرتی ہے اس کا سسٹم پورا الگ ہے، اندھیرے میں جو دیکھتی ہے اس کا نظام الگ ہے، اجالے کے اندر جو دیکھتی ہے اس کا نظام الگ ہے۔ یہ آنکھ کی جو پتلی ہے گولا ہے، اور اس کے بیچ میں جو کالا کالا آنکھ کی پتلی اللہ نے بنائی ہے، یہ اجالے کے اندر یہ کالا کالی پتلی پھیل جاتی ہے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ پتلی سکڑ جاتی ہے، اپنے آپ کو اندر سکڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اندھیرے میں دیکھنے میں آنکھ کو زیادہ تکلیف پڑتی ہے، آنکھ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے یہ آنکھ کی پتلی سکڑ جاتی ہے، تب جا کے آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے۔ اجالے کے اندر پھیل جاتی ہے، اندھیرے کے اندر آنکھ کی پتلی سکڑ جاتی ہے، اور یہ اللہ کا ایسا بنایا ہوا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ خود بخود کام کرتا ہے۔ یہاں انسان تھوڑی دیر رک کر سوچے کہ اگر اللہ کہتے کہ بھئی اگر آپ کو اجالے میں دیکھنا ہے تو الگ بٹن دباؤ، اندھیرے میں دیکھنا ہے تو الگ بٹن دباؤ، یہ کام اگر اللہ نے ہم کو دیا ہوتا اور ہم کو اجالے میں دیکھنا ہو تو بٹن دبانا پڑتا، اندھیرے میں الگ بٹن دبانا پڑتا، تو انسان کو کتنی تکلیف پڑتی، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ آنکھ ایک مرتبہ دیکھ کر، چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے آج کل ہم لوگ کیمرہ لیتے ہیں، موبائل کے اندر کیمرہ دیتے ہیں، اتنا میگا پکسل ہے، اتنا ہے، یہ ہے، اسی طریقے سے بڑے بڑے کیمرے جو لاتے ہیں اس کا لینس کے اندر یہ صلاحیت ہے، کہتے ہیں کہ دنیا میں آج تک ایسا کیمرہ بنا ہی نہیں ہے کہ جس کی میگا پکسل جو ہے وہ آنکھ کے ساتھ آپ اس کے کمپیریزن کر سکتے، آنکھ کے ساتھ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آنکھ کے اندر زوم کرنے کی جو صلاحیت ہے، اور اسی طریقے سے باریک سے باریک چیز کو اپنے اندر کیپچر کرنے کی جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، دنیا میں آج تک اس کا کیمرہ، اس جیسا کیمرہ ہی تیار نہیں ہوا، اور چاہے سائنس کتنی ترقی کر لیں اس طرح کے کیمرے بنا بھی نہیں سکتی۔ پھر یہ کہ آنکھ اس کو کیپچر کرنے کے بعد میموری کی شکل میں اپنے پاس اس کو محفوظ بھی رکھتی ہے، اور اسی آنکھ کی پتلی کا جو آخری حصہ ہے وہاں اللہ نے انتہائی باریک پردہ بنایا ہے، اس پردے میں سے چھوٹی چھوٹی رگیں نکلتی ہیں، اور ان رگوں کا تعلق انسان کے دماغوں کے ساتھ۔ چنانچہ ہم فوراً کسی چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ پنکھا ہے، ہم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ پنکھا ہے؟ پنکھے کی ایک شکل ہمارے ذہن و دماغ، ہماری میموری کے اندر محفوظ ہے۔ جب آنکھ کا کیمرہ اس کو کیچ اپ کرتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی رگیں اس تصویر کو، اس فوٹو کو انسان کی میموری میں بھیجتا ہے، اور انسان کی میموری کہتی ہے کہ یہ پنکھا ہے۔ کتنا بڑا خدا کا نظام یہ آنکھ کا نظام کام کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کتنے واقعات آپ نے دنیا میں تجربہ کیا ہوگا، انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی ادھر لگتا ہے، کبھی ادھر لگتا ہے، چہرے میں لگتا ہے، کتنی مرتبہ 100 میں سے 99 کیسوں میں انسان کی آنکھ بچ جاتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے الگ سے فرشتے رکھے، انتہائی نازک چیز بنائی، لیکن اس کو بنایا کہاں پر؟ اس کے اوپر بھی انتہائی مضبوط ہڈی رکھی، اور نیچے بھی یہاں پر بڑی مضبوط ہڈی رکھی، ان دونوں ہڈیوں کے بیچ میں اللہ نے نازک چیز کو بنایا، اور پھر اسی آنکھ کی حفاظت کے لیے آنکھ کی ان پلکوں کا، یہ پلکیں بنائی کہ کتنا گرد و غبار جتنا بھی اڑتا ہے آنکھ میں پہنچنے سے پہلے یہ پردے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ تیزی سے آیا ہے، آنکھ میں پہنچ بھی گیا، تو اسی آنکھ میں اللہ نے پانی کا ایسا نظام چلایا ہے کہ اس کچرے کو سائڈ میں کر دیتا۔ پھر انہی کچروں میں سے باریک باریک چیزوں کو چھاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پلکوں کے اوپر بالوں کو بنایا۔ یہ بال خالی اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے کسی اسپتال میں گیا، تو پتہ چلا بازو کے وارڈ میں ہمارا کوئی رشتہ دار ایڈمٹ ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے گیا، تو پتہ چلا میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، وہ آدمی بار بار ایک کپڑا اٹھاتا ہے اور اپنی آنکھوں کا پانی صاف کرتا ہے۔ میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ کے اندر میری آنکھ کی یہ تمام چمڑی جل گئی، یہ چمڑی آنے میں دیر تو لگے گی، لیکن اس کے اوپر کے بال خراب ہو گئے، یہ بال اب میرے ہیں ہی نہیں۔ یہ بال نہ ہونے کی وجہ سے ہر 20 سیکنڈ پر، ہر 30 سیکنڈ کے اندر مجھے اپنی آنکھوں کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں آنکھیں صاف نہ کروں تو ان آنکھوں کے اوپر کائی جم جائے گی، 1 منٹ کے بعد میرا دیکھنا بند ہو جائے گا۔ میرے بھائیو سوچو کہ یہ بال کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری آنکھ کی اس پتلی کے اوپر کائی کو جمنے نہیں دیتا، پورے کچرے کو سائڈ میں کر دیتا ہے۔ کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت بیان عطا فرمائی، اور عطا فرمانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس سے کچھ دیکھو مت، اللہ نے یہ کہا غلط نہ دیکھ،
غلط نہ دیکھو، صحیح چیزوں کو آپ دیکھو، صحیح چیزوں کو دیکھو گے اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی آدمی اگر گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے ہی ماں باپ کو بڑی محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے میرے بھائی۔ اسی آنکھ سے اپنے ہی ماں باپ کو صحیح ارادے کے ساتھ دیکھتا ہے، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ میاں اپنے گھر میں جاتا ہے، بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو محبت سے دیکھتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جوڑے کے اوپر میری رحمت کا سایہ بنا رہتا ہے۔ جو جوڑا آپس میں ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ اس آنکھ سے دیکھتا ہے، اس جوڑے کے اوپر میں اپنی رحمت کا سایہ بنا کر رکھتا ہوں۔ بس اسی آنکھ سے غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کا تعلق انہی آنکھوں کے ساتھ ہے۔ جب تک ان آنکھوں کی حفاظت انسان کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جب تو وہ حفاظت نہیں کرتا، شرمگاہ بھی تو حفاظت نہیں کرتا۔ چھوٹا سا ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے ان کو لقب دیا تھا امین هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا امانت دار اگر کوئی ہے تو ابو عبیدہ ہے۔ کہ اللہ کے رسول کے انتہائی چہیتے صحابی تھے اور امانت دار تھے۔ اللہ کے رسول اپنی امانتیں ان کے پاس رکھا کرتے تھے۔ پورا مکہ اللہ کے رسول کے پاس امانتیں رکھتا تھا، اور اللہ کے رسول اپنی امانتیں ابو عبیدہ کو رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے کی بات، حضرت عمر کے زمانے میں یہ ملک شام کے گورنر تھے۔ شام کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، مسلمانوں نے پورے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور دشمن سمجھ گیا کہ کئی دن ہو گئے مسلمانوں نے مضبوطی کے ساتھ ہمارے قلعے کو گھیر دیا ہے، اب ہم آسانی کے ساتھ چھٹکارا نہیں پا سکتے، لہذا ہتھیار ڈال دیتے۔ دشمن نے، کیونکہ قلعے کا دروازہ جیسے کھلتا تھا وہاں سے ایک بازار شروع ہوتا تھا، اور وہ بازار بادشاہ کے محل تک جاتا تھا۔ دشمن نے ان بازار کے اندر اپنی نوجوان لڑکیوں کو نیم برہنہ لباسوں میں بٹھا دیا، یعنی آدھا ننگا لباس کے اندر اپنی لڑکیوں کو بٹھا دیا، اور کہا کہ یہ عرب قوم ہے، کتنے دنوں سے، کئی مہینوں سے یہ اپنے علاقوں سے، اپنے بال بچوں سے دور ہے، یہ جیسے ہی ہمارے علاقوں میں داخل ہوں گے اور تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے، تمہارے اوپر جپٹ ماریں گے، تمہاری عزت لوٹیں گے، تو تم کچھ کرنا مت، اپنی عزت لٹوانے دینا، تب جا کے ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہ بات اندر مشورہ کر کے دشمن نے حضرت ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، قلعہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی تھے، فوراً سمجھ گئے دشمن اچانک ہتھیار اس نے کیسے ڈال دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک روایت فرمائی، میں بیچ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی چالاکی سے بچو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بھی اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے، فوراً صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ سنو، دشمن کی کوئی اور سازش معلوم ہوتی ہے، میں تم کو صرف اللہ کا یہ فرمان سناتا ہوں کہ ایمان والو، جب تم اس قلعے میں داخل ہونا تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور نگاہوں کو نیچی رکھے بادشاہ کے محل میں پہنچ جانا۔ حضرت ابو عبیدہ کا پیغام تھا، قرآن کی آیت سنائی تھی، پورا کا پورا لشکر قلعہ کے کھلنے کے بعد نیچی نگاہوں کے ساتھ فوراً وہاں تک پہنچ گئے۔ چنانچہ یہ جو نوجوان لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں کھڑی تھی، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیسے مخلوق ہے، ان کے جسم کے اندر کوئی دل نہیں ہے کہ یہ ہماری طرف راغب ہو۔ یہ فوراً نیچی نگاہوں کے ساتھ چلے گئے۔ پتہ چلا کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت تھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مسلمانوں کے اس کردار کو دیکھ کر دشمنوں کی لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ یہ صحابہ جب مدینہ واپس آئے تو مدینہ کے صحابہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہو کہ ملک شام کے محلات کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ محلات کی باتیں کرتے ہو، ابو عبیدہ نے ہم کو قرآن کی آیت سنائی تھی، ہم نے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، ہماری نگاہیں اوپر اٹھی ہیں تو محل میں جا کے اٹھی۔ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنا کتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ پتہ چلا میرے بھائیوں، شرمگاہ کی حفاظت کا تعلق انسان کی نگاہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔